حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کیے گئے۔ قرآن حکیم میں تمام انبیاء کرام میں سے سب سے زیادہ حضرت موسیٰ کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ مصر کے ہر حکمران کو فرعون کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ فرعون کے 19ویں خاندان کے ایک قبطی النسل حکمران رمسیس دوم نے ایک خواب دیکھا کہ جس کی تعبیر سے یہ بتلائی گئی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے خاتمہ کا سبب بنے گا۔ اس پر فرعون نے یہ حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ فرعون اس سے قبل بھی بنی اسرائیل پر ظلم و جبر کے پہاڑ توڑتا تھا۔ فرعون کے اس حکم کی تعمیل میں بنی اسرائیل کے سینکڑوں بچے قتل کیے گئے۔ انہی حالات میں بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ کی ولادت ہوئی۔ آپ کی والدہ نے الہام ربانی کی روشنی میں آپ کو ایک صندوق میں بند کر کے دریائے نیل کی لہروں کے حوالے کر دیا اور آپ کی بڑی بہن کو بھی ساتھ روانہ کر دیا کہ وہ دیکھے کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آتا ہے۔ مذکورہ صندوق فرعون کے محل تک پہنچ گیا۔ فرعون کی ملکہ آسیہ نے آپ کو دریا میں سے نکالا۔ فرعون نے آپ کو قتل کروانا چاہا لیکن ملکہ آسیہ نے مداخلت کرتے ہوئے آپ کو اس ظلم سے بچایا اور اپنا بیٹا بنا کر رکھنے کا فیصلہ کیا۔ اب آپ کی ذات کے لیے مختلف دعائیاں بلائی گئیں لیکن آپ کسی کا دودھ پینے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے۔ آپ کی بہن یہ سارا نظارہ چھپ کر دیکھ رہی تھی۔ اب وہ سامنے آئی اور اجازت چاہی کہ میں ایک عورت کو جا کر لاتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ بچہ اس کا دودھ پی لے۔ اجازت ملنے پر آپ کی بڑی بہن خود اپنی والدہ کو ہی لے آئی۔ آپ نے اپنی والدہ کا دودھ پینے سے انکار نہیں کیا۔ اس پر آپ کی والدہ کو آپ کی مرضع یعنی دودھ پلانے والی مقرر کر دیا گیا۔ آپ کی والدہ ملکہ کی اجازت سے آپ کو اپنے گھر لے آئیں۔ البتہ وہ گاہے بگاہے آپ کو ملکہ سے ملوانے محل میں لے جاتی۔ یوں آپ کی پرورش ملکہ آسیہ کے بیٹے کی حیثیت سے ہوئی۔ البتہ اس دوران آپ یہ جان چکے تھے کہ میرا اصل خاندان کون سا ہے۔ آپ کے دور جوانی میں ایک واقعہ پیش آ گیا کہ ایک روز آپ باہر نکلے تو ایک قبطی اور ایک بنی اسرائیلی جھگڑ رہے تھے۔ قبطی اس بنی اسرائیلی کو بیگار پر مجبور کر رہا تھا۔ بنی اسرائیلی نے آپ سے فریاد کی۔ آپ نے قبطی کو قصوروار پاتے ہوئے بطور تنبیہ ایک مکہ لگا دیا۔ اتفاق یہ کہ صرف ایک مکے سے ہی وہ ہلاک ہو گیا۔ آپ نے اس نادانستگی میں سرزد ہونے والے فعل پر استغفار کی۔ بہرحال کسی کو علم نہ ہو سکا کہ اسے کس نے ہلاک کیا ہے۔ اگلے روز وہی بنی اسرائیلی ایک اور قبطی سے لڑ رہا تھا۔ خطا کار آج بھی قبطی تھا۔ آپ اس قبطی کو روکنے کے لیے آگے ہوئے، البتہ آگے بڑھتے بڑھتے اس بنی اسرائیلی سے یہ فرما دیا کہ تو سری بے راہ ہے، یعنی تیرا کام ہی روز روز لڑنا ہے۔ اس نے خیال کیا کہ یہ شاید مجھے مارنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ وہ فوراً بولا کہ کیا آج تو مجھے بھی قتل کرنا چاہتا ہے کہ جس طرح تو نے کل اس قبطی کو قتل کیا تھا۔ یوں گزشتہ روز کے واقعہ کا راز فاش ہو گیا۔ قبطی آپ کے قتل کے در پہ ہو گئے۔ آپ کے کسی ہمدرد نے آپ کو قبطیوں کے ارادہ سے باخبر کرتے ہوئے آپ کو علاقہ چھوڑ دینے کا مشورہ دیا، جس پر آپ نے عمل کیا۔ مصر سے آپ مدین پہنچے اور یہاں 10 سال تک ایک بزرگ کے گھر میں بکریاں چرانے کی ذمہ داری پر مأمور رہنے کے بعد اس بزرگ کی بیٹی صفورہ سے آپ کی شادی ہوئی۔ عموماً مفسرین کا یہ خیال ہے کہ یہ بزرگ حضرت شعیب تھے۔ شادی کے بعد حضرت موسیٰ مصر کی طرف واپس پلٹے کیونکہ اب قبطی کے قتل کے واقعے کو ایک طویل عرصہ بیت چکا تھا اور آپ کا خیال تھا کہ اتنے عرصہ بعد اس واقعہ کی وجہ سے کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ پارٹ 2 کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔